السلام علیکم ویورز، کچھ اہم موضوعات پہ امیر عباس صاحب سے بات کریں گے. سر، نون لیگ اور پیپلز پارٹی کافی خوش نظر آ رہی ہے. کہا جا رہا ہے کہ اڈیالہ میں نیٹ ورک پکڑا گیا ہے پورا، جو لوگ عمران خان صاحب کی مدد کر رہے تھے. کچھ گرفتاریاں بھی ہوئی ہیں. نیٹ ورک کا لفظ استعمال کر کے اور سہولت کاری کا لفظ استعمال کر کے یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ جیسے کوئی بہت بڑا جرم عمران خان کر رہے تھے جیل میں. میں آپ کے سامنے کچھ تاریخی واقعات رکھتا ہوں، اسلامی تاریخ سے بھی اور ہماری ہماری جو دنیاوی تاریخ ہے، حاضر دنیا کی تاریخ سے، کہ جب بڑے لیڈرز یا بڑی اہم شخصیات جب جیلوں میں ہوتی ہیں، انہیں گرفتار رکھا جاتا ہے، سیاسی قیدی بنایا جاتا ہے، تو پھر جیل کے اندر سے انہیں کس طرح سے سپورٹ ملتی ہے. مثلاً فیڈل کاسترو جب وہ اپنے ملک کے ظالم ڈکٹیٹر فاشسٹ ڈکٹیٹر جنرل بتستہ کے خلاف مسلح بغاوت کر رہا تھا، مسلح بغاوت کیا اس نے اپنے ڈکٹیٹر کے خلاف، تو اس نے حملہ کیا. ایک فوجی گیرزن ہے مونکاڈا بیرکس، جہاں پہ فوجیوں کی رہائش گاہیں تھیں. 1953 میں 26 جولائی 1953 کو بتستہ نے فیڈل کاسترو نے 140 باغیوں کی مدد سے، اس کا بھائی بھی اس میں تھا راہل کاسترو، فیڈل کاسترو، ساتھ 140 باغی، انہوں نے 1953 26 جولائی کو مونکاڈا بیرکس پہ دھاوا بول دیا، اٹیک کر دیا، جس جرم میں کچھ لوگ نکل گئے، بھاگ گئے، تتر بتر ہو گئے، کچھ گرفتار ہو گئے. یہی الزام لگایا جا رہا ہے نا عمران خان پہ. میں یہ مثال اس لیے دے رہا ہوں چونکہ یہ مثال ریلیونٹ بنائی جا رہی ہے کہ جی عمران خان نے 9 مئی کروایا، عمران خان نے ہماری فوجی انسٹالیشن پر حملہ کر دیا. 15 سال کی سزا سنا دی گئی فیڈل کاسترو کو، 15 سال کی جبر بامشقت، سزائے بامشقت. آئل آف پائنز پہ اسے گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا گیا، قید کر دیا گیا. جب اسے جیل میں ڈالا گیا 1953 میں، تو جو جیلر تھے، جو سٹاف تھا جیل میں، وارڈنز تھے، انہوں نے کہا یہ تو بڑا عظیم لیڈر ہمارے پاس آ گیا ہے. وہ پہلے ہی متاثر تھے کاسترو کی جد و جہد سے. وہ بھی یہی چاہتے تھے کہ جنرل بتستہ، جو کہ اس وقت امریکہ کا پٹھو ہے اور کیوبا کو پر اس نے اپنے پنجے گاڑے ہوئے ہیں، اس کی حکومت کا تختہ الٹا جائے. اور چونکہ کاسترو ایک انقلابی لیڈر کے طور پر سامنے آیا تھا، تو جیل کا عملہ کاسترو سے محبت کرنا شروع ہو گیا. وہاں کاسترو کو لکھنے کی سہولت دیتے تھے چھپ چھپا کے. وہاں کاسترو کا پیغام باہر کیسے پہنچانا ہے دنیا تک، اس کی تحریک تو چل رہی تھی، اس کا پیغام باہر پہنچانے میں جیل کا عملہ اس کی مدد کرتا تھا. جیل میں باقی قیدی اس سے انسپائر ہوتے تھے کہ یہ ایک انقلابی لیڈر ہے، یہ ایک سیاسی قیدی ہے. اس کو کوئی عام مجرم نہیں سمجھا جاتا تھا، ایک کرمنل شخص نہیں سمجھا جاتا تھا جو کوئی خوفناک جرم کر کے آیا، بلکہ اس کو سیاسی قیدی سمجھا جاتا تھا. آج عمران خان پولیٹیکل پرزنر ہے، عمران خان پرزنر آف کانشیس ہے، وہ ضمیر کا قیدی ہے، وہ سیاسی قیدی ہے. اگر جیل سے اس کو کوئی سپورٹ ملی ہے تو یہ دنیا میں ہوتا رہا، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. عمران خان کی قد کا شخص اگر گرفتار ہو کر جیل میں آئے گا تو لامحالہ طور پہ اس جیل کا عملہ کہیں نہ کہیں اس کے لیے ہمدردی رکھے گا. یہ پوری دنیا میں ہوتا رہا ہے اور ہوتا رہے گا. جب آپ اس قد کے شخص کو لا کے زندان میں قید کر دیں گے تو اس کی مدد کے اسباب پر اللہ بھی پیدا کر دیتا ہوتا ہے، پھر فطرت بھی اس کے لیے محال بنا دیتی ہے. اسی طرح نیلسن منڈیلا 27 سال وہ جیل میں رہا. نیلسن منڈیلا کو تو دیکھیں نا، اگر وہ 27 سال جیل میں رہا تو لوگوں کو تو بھول جانا چاہیے تھا نیلسن منڈیلا کون ہے. بھائی ایک پوری نسل کے ذہن سے ختم ہو جانا چاہیے تھا نا کہ نیلسن منڈیلا کون تھا. کیسے زندہ رہا نیلسن منڈیلا؟ کیسے زندہ رہا؟ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ نیلسن منڈیلا کو جیل کے اندر سے مدد ملتی تھی. سب سے پہلے اس کو رکھا گیا رابن آئلینڈ پرزن، سب سے جو بری حال کی جیل تھی، بد حال جیل تھی، جہاں بڑے برے حالات تھے رہنے کے، وہاں رکھا گیا سب سے پہلے اس کو. جب اس کو لایا گیا تو جیل کا عملہ، اس نے کہا اتنا بڑا لیڈر آ گیا ہمارے درمیان، افریقن نیشنل کانگریس کا سربراہ، یہ ہمارے حقوق کے لیے جنگ لڑ رہا ہے، یہ سیاہ فاموں کے حقوق کے لیے جنگ لڑ رہا ہے، یہ لوگوں کی شخصی آزادیوں کے لیے جنگ لڑ رہا ہے، اتنا بڑا قیدی، اتنا بڑا سیاسی قیدی ہمارے پاس آ گیا ہے. تو جیل کے عملے نے اس کی مدد کرنا شروع کر دی، اس کا خیال رکھنا شروع کر دیا. جو مشکلات عام قیدی تک پہنچائی جاتی تھی، اس سے ان کی کوشش ہوتی تھی کہ ہم اس کو وہ مشکلات نہ پہنچنے دیں. پھر اس کو لے کر گئے 1982 میں پالز مور پرزن، ایک ہے وہ بھی بدنام زمانہ جیل ہے، لیکن نسبتاً رابن آئلینڈ پرزن سے بہتر حالت میں تھی، وہاں لے کر گئے 1982 میں.
وہاں اس سے بھی اچھا سلوک کیا گیا جیل کے عملے کی طرف سے، جیل کے عملے کی طرف سے. پھر اس کو 1988 میں لے کر گیا وکٹر ورسٹر پرزن ایک ہے، وہی ساؤتھ افریقہ میں، وہاں رکھا. وہاں اندر سے بیٹھ کے وہ خط و کتابت کرتا تھا نیلسن منڈیلا. اندر سے بیٹھ کے اس کا پیغام، اس کا میسج دنیا تک پہنچتا تھا کہ ڈٹے رہو، جھکنا نہیں ہے، لڑنا ہے، مرنا ہے، بڑھنا ہے. یہی ہوتا ہے نا. لیڈر کیا کرتا ہے اپنے کراؤڈ کو؟ آج عمران خان کیا کہہ رہا ہے کہ حقیقی آزادی کے لیے لڑنا ہے، تم نے جھکنا نہیں ہے، سمجھوتا نہیں کرنا، اپنا ووٹ کا چھین کے رہنا ہے، تم نے اپنی جمہوریت تم نے لے کر رہنی ہے، آئین کے لیے تم نے باہر نکلنا ہے. یہی کر رہا ہے نا عمران خان. یہ سارے کام عمران خان کی طرح کے جو عالمی انقلابی سیاسی لیڈرز مختلف سٹیچر کے گزرے ہیں وہ کرتے رہے ہیں، اور جیل سے بیٹھ کے کرتے رہے ہیں. ان کو جیل سے مدد ملتی تھی. یہ جرم نہیں ہوتا. ایسا تاثر دے رہے جیسے عمران خان جیل سے بیٹھ کے کوئی وہ پورا کوئی ڈرگ سٹیٹ چلا رہا تھا، جیسے وہ کوئی یار ڈرگ لارڈ ہے عمران خان جو جیل سے بیٹھ کے وہ کوئی ایل کپون ہے. تاثر دے رہے ہیں جیسے کوئی ایل کپون ہے عمران خان، وہ جیل سے بیٹھ کے یہاں سے میکسیکو کے ڈرگ لارڈز، ادھر برازیل کے ڈرگ لارڈز، ادھر پیرو کے ڈرگ لارڈز کے ساتھ بیٹھ کے وہ یہاں سے بیٹھ کے منشیات کا دھندا کر رہا تھا. ایسا تاثر دیا جا رہا ہے. او بھائی یہ ہوتا ہے، سیاسی قیدیوں کی مدد ہوتی ہے. اچھا، اسلامی تاریخ سے آپ کو ایک واقعہ سنا دیتا ہوں. جب امام حسین کو اہل کوفہ نے خط لکھے، بلکہ خطوط لکھے کہ آپ آئیں، ہماری مدد کو آئیں، ہماری ہدایت کریں، ہمیں بچائیں، تو انہوں نے وہاں جانے سے پہلے اپنے سفیر، اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کو اپنا سفیر بنا کر بھیجا کوفہ کہ آپ جائیں، کوفے کے حالات سے واقفیت حاصل کریں اور پھر مجھے بتائیں کہ کیا ہو رہا ہے وہاں پہ. ان کے ساتھ ان کے 2 بیٹے بھی تھے، ایک کا نام تھا محمد، ایک کا نام تھا شاید ابراہیم. ابن عبید اللہ ابن زیاد جو کوفہ کا گورنر تھا، ظالم ترین بدبخت ترین انسان تھا وہ. اسی نے یہ پورا واقعہ کربلا کو ایگزیکیوٹ کیا. اس نے حضرت مسلم بن عقیل کو گرفتار کر لیا، انہیں قتل کر دیا، اور ان کے دونوں بیٹوں کو گرفتار کر لیا. گرفتار کر کے انہیں کوفہ کے ایک جیل میں قید کر دیا. جب ان کو کوفہ کی جیل میں رکھا گیا، چھوٹے بچے تھے معصوم. اس کا جو آئی جی جیل تھا، جو اس کا زندان بان تھا، اس کا نام تھا مشکور. مشکور بہت محبت کرتا تھا اہل بیت سے. عبید اللہ ابن زیاد جو کوفہ کا گورنر ہے، جو وہاں کا حکمران ہے، وہ بدترین نفرت کرتا تھا اہل بیت سے. اس کا جو آئی جی جیل تھا وہ بے حد محبت کرتا تھا اہل بیت سے. جب اس نے دیکھا کہ یہ تو اہل بیت کے خاندان کے 2 معصوم پھول، انہیں لا کے اس زندان میں قید کر دیا ہے اس بدبخت گورنر نے، مشکور نے، جو کہ اسٹیٹ کا ملازم تھا، جیسے کہا جا رہا نا یہ ڈی ایس پی اکرم یا ڈی ایس پی کرام ہے، کچھ اور لوگ ہیں، انہوں نے عمران خان کی مدد کی. یہ اسٹیٹ کے ملازم تھے، انہوں نے قیدی کی مدد کر دی. مشکور جو کہ اسٹیٹ کا ملازم تھا، آئی جی جیل تھا عبید اللہ ابن زیاد کا، اس نے ان دونوں معصوم بچوں کو ایک ترکیب کے ذریعے سے جیل توڑ کے باہر نکالا، ان بچوں کو جیل سے فرار کروایا. یہ علیحدہ بات ہے کہ ایک اور شخص، چونکہ ابن زیاد خرید رہا تھا سب لوگوں کو، جاسوس اس نے پورے کوفہ میں پھیلا دیے تھے، تو اس نے ایک شخص کے ذریعے سے جس پہ اس نے پیسہ پھینکا ہوا تھا، اس نے ان بچوں کی مخبری کی، انہیں گرفتار کیا اور جا کے نہر فرات پہ ان کی گردنیں کاٹ کے ان کی لاشوں کو بہا دیا نہر میں، دریا فرات میں، اور ان کے سر لا کے ابن زیاد کو پیش کیے. یہ کیا کس قسم کی باتیں اس ملک میں ہو رہی ہے کہ جی عمران خان نیٹ ورک چلا رہا تھا اور عمران خان کی مدد ہو رہی تھی. او بھائی، ہوتی ہے مدد. کسی کو بھی، آپ کسی بھی شخص کو جو لوگوں کی ترجمانی کرتا ہے، کسی بھی، وہ اسٹوڈنٹ لیڈر ہو، وہ یونین لیڈر ہو، وہ پولیٹیکل لیڈر ہو، وہ کوئی صحافتی تنظیم کا سربراہ ہو، وہ کسی بھی تنظیم کا سربراہ ہو، وہ کسی بھی حق کے لیے کھڑا ہو، جب وہ جیل میں جائے گا تو جیل میں لوگ ایسے موجود ہوتے ہیں جو اس سے ہمدردی رکھتے ہیں، اس کی کاز سے ہمدردی رکھتے ہیں. اور عمران خان کی تو ہمدردی کی تو اب یہ کوئی جرم تو نہیں ہوگا نا عمران خان سے ہمدردی. آپ لوگوں کے دلوں سے کیسے نکال سکتے ہیں؟ لوگ باہر ہوں یا لوگ جیل میں ہوں، آپ نے جتنے نیٹ ورک توڑنے ہیں جیلوں میں توڑ دیں، جتنے نیٹ ورک توڑنے. آپ عمران خان کو سالٹری کنفائنمنٹ میں، قید تنہائی میں لے کے چلے جائیں، جہاں کوئی شخص عمران خان سے رابطہ نہ رکھے. آپ روبوٹ بھیج دیا کریں عمران خان کے پاس،
روبوٹ جائے عمران خان کو کھانا دے کر آئے تاکہ روبوٹ کے اوپر عمران خان کا اثر نہ ہو سکے، یار وہ روبوٹ بھی پگھل جائے گا. یہ قانون، یہ فطرت ریٹیلیٹ کرتی ہے. یہ لا آف نیچر ہے، سمجھیں. وہ لوگ نہیں سمجھ رہے جن کو سمجھنا ہے. یہ خدا کے لیے سمجھیں، یہ لا آف نیچر ہے. ظلم جب حد سے بڑھ جاتا ہے تو پھر لا آف نیچر وہاں ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے. اور لا آف نیچر کیا ہے کہ وہ پھر مظلوم کے لیے وسائل اسباب مہیا کرتا ہے. دنیا کے جتنے بھی سیاسی قیدی، میں نے اتنی بڑی مثالیں آپ کے سامنے رکھ دی، ان کے لیے قدرت، فطرت، ماحول، اسباب پیدا کر دیتے ہیں. وہ اسباب کیسے، وسیلہ کیسے کہتے ہیں؟ میں ابھی یہاں سے پھسل رہا ہوں اور آپ میرا ہاتھ پکڑ لیں، میں کہوں کیا کہوں گا، یار نادر صاحب اللہ نے آپ کو میری جان بچانے کا وسیلہ بنا کر بھیج دیا، ورنہ میں تو پھسل رہا تھا نہر، کھائی میں گر رہا تھا کہیں پہ بھی. یہ اسباب پیدا ہو جاتے ہیں. اور لوگ سر سیاستدان جو ہوتے ہیں ان کا احترام بھی کرتے ہیں. احترام بھی کرتے ہیں. نواز شریف صاحب جیل میں رہے، زرداری صاحب رہے، تو ان کے حوالے سے بھی کئی یہ خبریں آتی رہی ہیں اس طرح کی. بے شمار مدد ملتی رہی. بلکہ نواز شریف صاحب کے بارے میں کل ہی کہیں پڑھ رہا تھا کہ ایک پولیس آفیسر تھا، اس نے نواز شریف صاحب کا بڑا خیال رکھا، ان کے کھانے پینے کا خیال رکھا. ان کو جب گرفتار کر کے لے جا رہے تھے تو ان کو جائے نماز پیش کی، ان کو باقی جو ہو سکتا تھا. اس کی پروموشن روک دی گئی. اس نے ڈی ایس پی بننا تھا، اس کو ڈی ایس پی، شرف دور کی بات کر رہا ہوں، اس کو پروموٹ نہیں ہونے دیا. کیا زرداری صاحب جب سندھ کی جیلوں میں رہے، یہ جو شرجیل میمن جیل میں رہے، شرجیل میمن کو کیا فیسیلیٹیٹ نہیں کیا گیا؟ خورشید شاہ جیل میں رہے، خورشید شاہ کہاں چلے گئے؟ ہاسپٹل. شرجیل میمن ہاسپٹل. ہاں تو فیسیلیٹیشن ہی تھی نا. جیل کا عملہ فیسیلیٹیٹ ہی کر رہا ہوتا ہے نا. ریاست کے ادارے، ایک طرف ہوتی ہے ایک اوپریسر جو دبا رہا ہوتا ہے، اوپریشن کر رہا ہوتا ہے، دوسری طرف ہوتی ہے مزاحمت. تو مزاحمت کے ارد گرد لوگ اکٹھے ہوتے ہیں. لوگ کہتے ہیں یار یہ زیادتی ہو رہی ہے اس شخص کے ساتھ، ہمیں کھڑا ہونا چاہیے. اپنی بساط میں، اپنی حیثیت پہ لوگ کھڑے ہوتے ہیں. تو اور جو غلط، ان کے خلاف تو جینون کیسز تھے نا. یہ جو نون لیگ پیپلز پارٹی کے لوگ پکڑے گئے، ان کے خلاف تو جینون کیسز تھے. ایک دوسرے نے ہی بنائے تھے. ایک دوسرے نے بنائے تھے کیسز. لیکن سر پھر ان کو اپنا راستہ تو ٹھیک کرنا چاہیے تھا نا، تاکہ ان کی جو ریپوٹیشن ہے وہ اور بہتر ہو. اب یہ جو صدارتی ایوارڈ ہے اس پہ بڑی تنقید ہو رہی ہے کہ کن کن لوگوں کے اس کے اندر نام آ رہے ہیں. توشہ خانہ کا جو اسکینڈل سامنے لے کے آئے تھے عمر فاروق، ان کو بھی سنا ہے کہ ان کو بھی سول ایوارڈ دیا جا رہا ہے، صدارتی ایوارڈ یا ستارہ امتیاز جو بھی ہے، دوسرا بڑا سول ایوارڈ ہے. اور بھی کئی لوگوں کے نام سامنے آئے، تنقید ہو رہی ہے اس کے اوپر. دیکھیں ہمارے پاس مختلف اعزازات ہوتے ہیں جو صدارتی طور پہ دیے جاتے ہیں. بعض کو صدر خود دیتے ہیں، بعض کو صدر کی جگہ پہ صوبائی گورنرز دیتے ہیں. ابھی 14 اگست پہ جن لوگوں کے نام جاری کیے گئے کہ ان کو اعزازات دیے جائیں گے، ان کو اب 23 مارچ 2025 کو ایک تقریب ہوگی، اس تقریب میں اعزازات دیے جائیں گے. کچھ کو صدر دیں گے، کچھ کو صدر کی جگہ پہ مختلف گورنرز دیں گے. ان اعزازات کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ان لوگوں نے، یہ 25 کروڑ کی آبادی میں یہ چند 100 مٹھی بھر لوگ ہیں، 100 150 200 لوگ ہوں گے، جنہوں نے اپنے اپنے شعبے میں، کسی نے ادب میں، کسی نے میڈیکل سائنس میں، کسی نے انجینئرنگ میں، کسی نے ریسرچ میں، کسی نے صحافت میں، کسی نے گلوکاری میں، کسی نے کسی اور فن میں، کھیل میں. جیسے ابھی ارشد ندیم کو مل رہا، انہوں نے ایکسکلوسیو کام کیا ہے، جیسے نوبل انعام ملتا ہے، انہوں نے منفرد کام کیا اپنے اپنے شعبے میں، لہٰذا ان کو اعزازات دیے جائیں گے. یہاں پہ اب حکومتیں اپنی واردات ڈالتی ہیں اور وہ اپنے لوگوں کو نوازتی ہیں. اس دفعہ تو انتہائی ہو گئی. پچھلی دفعہ، پچھلے سال بھی انہوں نے یہ حرکت کی تھی، اس دفعہ تو انتہائی ہو گئی. عمر فاروق، میں خدا گواہ میں نہیں جانتا کہ یہ شخص کون ہے، یہ کہاں سے آیا. کوئی شخص پاکستان میں کھڑا ہو کر کہے کہ ہاں عمر فاروق نے صحافت میں یہ کام کیا ہے، عمر فاروق نے بزنس کی دنیا میں یہ کام کیا ہے، عمر فاروق نے پاکستان میں ادب میں یہ کام کیا ہے، سائنس میں یہ کام کیا، ٹیکنالوجی، کیا کام کیا عمر فاروق نے؟ صرف ایک کارنامہ ہے عمر فاروق کا، صرف ایک کارنامہ، اور وہ یہ کہ وہ توشہ خانہ کیس میں عمران خان کے خلاف گواہ بن گیا، یا اس کے اندر سہولت کار بن گیا، یا اس میں حصہ دار بن گیا. صرف اس وجہ سے عمر فاروق کو ریاست نواز رہی ہے. ڈی سی اسلام آباد
اس کو بھی اچھا ان کو دیا جا رہا ہے ہلال امتیاز. ہلال امتیاز دوسرا بڑا سول ایوارڈ ہے. ستارہ امتیاز، ہلال امتیاز، نشان امتیاز. عمر فاروق کو ہلال امتیاز دیا جا رہا ہے. اور ڈی سی اسلام آباد میمن، عرفان میمن، شاید میمن ان کے نام کے آخر پتہ، شاید عرفان میمن، ان کو بھی ہلال امتیاز دیا جا رہا ہے، دوسرا سرکاری اعزاز. عرفان میمن کا کیا کارنامہ ہے؟ پورے پاکستان میں 100 سے زائد ڈی سیز ہوں گے، شاید 125 سے زائد ڈی سیز ہوں گے. 36-38 اضلاع تو صرف پنجاب کے، ہر ضلع کو ڈی سی ہیڈ کرتا ہے نا انتظامیہ کی طرف سے. ایک ڈی سی چنا گیا ہے پورے پاکستان سے، میمن اسلام آباد کا. کیوں؟ کیونکہ وہ شاندانہ گلزار، شہریار آفریدی، ان لوگوں کے خلاف تھوک کے حساب سے ایم پی آرڈر جاری کرتا تھا اور ان کو باہر نہیں آنے دیتا تھا. جو ریاست کی غلامی اور ریاست کی وفاداری میں، ریاست کی سہولت کاری میں اتنا آگے چلا گیا کہ الٹیمیٹلی اسلام آباد ہائی کورٹ کو اسے توہین عدالت میں 6 ماہ کی سزا دینی پڑی. جاتے جاتے رک گئے تھے، وہ کہیں جا رہے تھے، سزا دینی پڑی کہ تم ہمارے حکم کی خلاف ورزی کر رہے ہو، اور جب ہم کہہ رہے ہیں کہ تم غلط آرڈر جاری کر رہے ہو، تم ہمارے حکم کی خلاف ورزی کر رہے ہو، تمہیں 6 ماہ کی توہین عدالت کی سزا. ریاست نے کہا اچھا تم ہمارے اثاثے کو سزا دو گے، تم ہمارے ہر کارے کو، ہمارے کارندے کو سزا دو گے، تم سزا دو، ہم اس پر لال و جواہرات کی بارش کر دیں گے، ہم اس پر اعزازات اور تمغوں کی بارش کر دیں گے، تم دو سزا. یہ تو زناٹے دار تماچا مارا ہے انصاف کے منہ پر ریاست نے. عرفان میمن کو دے کر زناٹے دار تماچا مارا ہے، تمہاری ایسی کی تیسی. تم ہماری رٹ کو چیلنج کرتے ہو، یہ ہمارا بندہ تھا، تم نے ہمارے بندے کو سزا سنا دی، یہ ہمارے لیے کام کر رہا تھا، یہ تو ہم ریاست ہے، اور تم نے اس کو سزا سنا دی. تم سزا سناؤ، ہم جزا دیں گے، ایسی کی تیسی. اومنی گروپ کے سر انور مجید آپ مجھ سے کیا کیا سننا چاہتے ہیں یار؟ آپ کیوں، کوئی آپ کو ڈھنگ کا نام نہیں مل رہا؟ یہ بدنام زمانہ نام ہے سندھ کی سیاست کا، سندھ کا اومنی گروپ، اور ان کا انور مجید جو کہ آصف زرداری کا دست راست. 2014-15 سے اتنے سکینڈل آئے، ذوالفقار مرزا اس شخص کا نام لے لے کر چیختا رہا، یہ شخص سندھ کو چلاتا ہے، یہ وہاں یہ کرتا ہے، یہ کرتا ہے، وہ کرتا ہے. شوگر مافیا کا انداتا سندھ میں سمجھا جاتا ہے اس شخص کو، انداتا، مالک، مختار. جو جعلی بینک اکاؤنٹ سکینڈل آیا آصف زرداری کا، پیپلز پارٹی کے اور لوگ بھی تھے اس میں، وہ اسی شخص سے جڑا ہوا سکینڈل تھا. اسی شخص سے جس کے خلاف سکینڈل آیا، کیسز چلے، بھرے میں اخبارات بھرے ہوئے. میں نے خود ثاقب نثار جب چیف جسٹس تھے تو میں نے ان کی عدالت میں، بھری عدالت میں، اوپن کورٹ میں، پروجیکٹر لگا کے ایف آئی اے والے آتے تھے، پروجیکٹر لگاتے تھے، اور ایف آئی اے 10 سال پرانی بات، ایف آئی اے آتی تھی اور وہ وہاں پریزنٹیشن دیتی تھی کہ یہ اکاؤنٹ سے پیسے ادھر گئے، ادھر سے ادھر گئے، یہ جعلی بینک ایسے بنایا گیا، اکاؤنٹ ایسے کھولے گئے، اس میں رنر یہ ہوتا تھا، پیسے یہ لے کے جاتا تھا، اس سے یہ فائدہ ہوا، اس سے یہ فائدہ ہوا. اس میں شخص کا نام تھا. آج آصف زرداری اس کو ریاست کا اعزاز اور ایوارڈ دے رہے ہیں. یار ایوارڈ ہوتے تھے جو فخر پاکستان ہو، آپ نے ننگے پاکستان کو ایوارڈ دینا شروع کر دی. ایک طرف ارشد ندیم جیسا فخر جہاں ہے، دوسری طرف یہ ننگے جہاں کھڑے ہوں گے. کیا توقیر سلامت رکھی آپ نے، کیا توقیر سلامت رکھی آپ نے ان اعزازات کی. اور وہ بھی آپ کب دے رہے ہیں؟ 14 اگست کے دن، جو دن آپ کے لیے یوم تفکر ہے، یوم آزادی سے زیادہ یوم تفکر ہے، کہ آپ آج کے دن یہ طے کریں کہ ہم بحیثیت قوم آئندہ سے اپنے کرتوت ٹھیک رکھیں گے. ہمارے صحافی یہ طے کریں کہ آج 14 اگست کا دن ہے، آج کے بعد ہم جھوٹ نہیں بولیں گے، ہم آل فال نہیں بکیں گے، ہم غلط کی دلالی نہیں کریں گے. ہمارا بیوروکریٹ کہے کہ میں ریاست سے وفادار ہوں گا، میں سیاستدان سے وفادار نہیں ہوں گا. ہماری فوج یہ عہد کرے آج کے دن کہ ہم اپنے آئین کی حلف برداری کریں گے. ہماری حکومتیں یہ عہد کریں کہ ہم اپنے قوم کے ساتھ وفاداری کو نبھائیں گے. آپ 14 اگست والے دن، جو دن عہد تجدید ہے، آپ اس دن اس طرح کے لوگوں کو ایوارڈ دے کے آپ ثابت کر رہے ہیں کہ آپ کی نہ حرکتیں سدھر رہی ہیں، نہ آپ کے کرتوت سدھر رہے ہیں. تو ویورز، آپ نے امیر عباس صاحب کی گفتگو سنی. اس حوالے سے آپ کی کوئی رائے یا تبصرہ ہے تو آپ اس کا اظہار کمنٹس باکس میں کر سکتے ہیں. ویڈیو دیکھنے کا شکریہ.